ہم نے فضائل اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا موضوع رکھا ہوا ہے۔ اس کے لیے یقیناً قرآن مجید کے بہت سارے مقامات ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور اس موضوع کو بیان کرتے ہیں، اور بہت ساری احادیث مبارکہ کے اندر اہل بیت اطہار اور آل رسول اور عطرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا بیان ہوا ہے۔ میں نے چاہا کہ آج کی اس نشست میں تھوڑا سا مختلف اینگل سے اس موضوع پر ہم بات کریں۔ اہل بیت اطہار کو اگر سادہ لفظوں میں ہم سمجھیں تو خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل کائنات ہے۔ بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب مبارک اپنے اصول کے اعتبار سے اور اپنے فروع کے اعتبار سے اس کائنات کی اصل ہے، اور اس کائنات کی وہ عظیم بنیاد ہے کہ جس کی اہمیت اور فضیلت ہر اعتبار سے مسلم ہے۔ اصول کے اعتبار سے یوں اگر میں بات کو سادہ انداز میں بیان کروں کہ ایک ہے وہ نسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات تک ہے، اور ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب مبارک کی دوسری جہت ہے جسے فروع کہتے ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے لے کر قیامت تک۔ تو وہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام کی ذات ببرکات تک جو آپ کا نسب مبارک ہے، اسے کہتے ہیں اصل اور اصول۔ سبحان اللہ۔ اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود ظاہری کے بعد سے لے کر قیامت تک، یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب مبارک چل رہا ہے، آپ کی اولاد اطہار ہے، آپ کے اہل بیت اطہار ہیں، آپ کا خاندان مبارک ہے، یہ سارا سلسلہ نسب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی نسب ہے، مگر اسے کہتے ہیں فروع۔ اب دیکھیے کہ اگر اصول کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی نسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال آپ ہے، اور اگر اسے اپنے فروع کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی نسب مصطفیٰ اپنی مثال آپ ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ پاک پشتوں کے اندر تشریف لائے، پاک رحموں کے اندر تشریف لائے، اور جو آباء و اجداد مردوں کے اعتبار سے، خواتین کے اعتبار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب مبارک میں شامل ہیں، وہ ہر اعتبار سے پاکیزہ ہیں، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فضیلت اور طہارت کا منصب عطا فرمایا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب مبارک میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بغیر نکاح کے آگے کہیں کوئی منتقل ہوا ہو فرد، یعنی ہر جگہ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام کی ذات ببرکات تک ہر جگہ پاکیزہ پشتیں تھیں، پاکیزہ رحم تھے، نکاح اور اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق وہ نسل مبارک چلتی رہی، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا۔ مگر آقا علیہ السلام کے ظہور کے بعد اب پھر وہ جاری و ساری ہے، اور قیامت تک اس نے جاری و ساری رہنا ہے۔ تو اگر ہم اس کی مثال ایسے لیں جیسے ایک درخت ہوتا ہے،
اس درخت کی کچھ جڑیں ہوتی ہیں جو زمین کے نیچے دبی ہوتی ہیں، جو دیکھنے والے کو نظر نہیں آتی، مگر وہ جڑ ہے، وہ اصل ہے۔ پھر اس درخت کا ایک تنا ہے، تنے کے بعد پھر اس کی شاخیں پھیلتی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے انسانیت کے نسب کے اندر اس بنیاد اور تنے کی حیثیت دی ہے۔ جو آپ کے اصول ہیں وہ سب اس کی جڑیں ہیں، اور جو آپ کے نسب میں فروع ہیں وہ اس درخت کی لہلہاتی ہوئی شاخیں ہیں۔ مگر ساری کائنات کے اندر یہ جو پھیلا ہوا نسب ہے، یہ اصل کائنات اس اعتبار سے ہے کہ اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق نہ کرنا ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی، یہ زمین و آسمان نہ ہوتے، یہ انسان نہ ہوتے، ان کے نسب نہ ہوتے، یہ چرند اور پرند نہ ہوتے، یہ سورج اور چاند ستارے نہ ہوتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مقصود کائنات ہیں، جب مقصود خلائق ہیں، جب مقصود خالق کائنات ہیں، تو پھر آپ کا نسب مبارک بھی مقصود ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے اعتبار سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ازل سے لے کر ابد تک اس کی حفاظت فرمائی۔ اس نسب کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ تقدس عطا فرمایا، ہمیشہ طہارت اور پاکیزگی کے اندر رکھا، عقائد کے اعتبار سے بھی ان کو پاک رکھا، اخلاق کے اعتبار سے بھی ان کو پاک رکھا، جسموں کے اعتبار سے بھی ان کو پاک رکھا، ظاہری اعتبار سے بھی ان کو طہارت کا پیکر بنایا، روحانی اعتبار سے بھی انہیں طہارت کا پیکر بنایا، باطنی اعتبار سے بھی انہیں طہارت کا پیکر بنایا۔ اپنے اخلاق، عقائد، اعمال کے اعتبار سے، یعنی زندگی کی ہر جہت سے مصطفیٰ کے نسب مبارک کو اللہ نے اول تا آخر ہمیشہ پاکیزہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر پہنچ کر اب میں آگے کی طرف بات لے کے آتا ہوں کہ کائنات میں جو اصول ہر ایک کے نسب کے لیے تھا وہ کچھ اور تھا، اور جو اصول اللہ نے نسب مصطفیٰ کے لیے رکھے وہ کچھ اور ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ہر ایک کے نسب کے لیے ضابطے قاعدے کچھ اور ہیں، اور نسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضابطے اور قاعدے اللہ نے کچھ اور بنائے۔ مثال کے طور پر ایک بات وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب مبارک آگے آپ کے بیٹے سے نہیں چلایا گیا۔ ہر ایک کا نسب بیٹے سے چلتا ہے، اور اگر بیٹا نہ ہو، بیٹی ہو، تو بیٹی کی شادی کر دی جائے تو جہاں اس کی شادی ہو گئی اس کی جو اولاد ہے وہ اس کے زوج کی ہے، اس کے خامن کی ہے، اس کی برادری، اس کی نسبت، اس کے ساتھ وہ ساری چیزیں وہی ہوں گی جو اس اولاد کا باپ ہے۔ ماں کی طرف کبھی منسوب نہیں ہوگی، بیٹی کی طرف کبھی بھی نسب نہیں جاتا، نسب ہمیشہ بیٹے کی طرف جاتا ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اللہ نے عطا تو فرمائے، مگر قبل از بلوغ انہیں پھر ان کو وصال عطا فرما دیا، اور وہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اور اس میں حکمتیں کیا ہیں وہ ہم پھر کسی وقت بات کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکمت کے پیش نظر آپ کے بیٹوں کو وصال عطا فرما دیا۔ تو پھر آقا علیہ السلام کے اپنے نسب مبارک پر جب ایک اعتراض پیدا ہوا، اور عاص بن وائل کا آتا ہے روایت میں، یا کچھ اور کفار اور مشرکین جو دشمن تھے، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تانا دیا، اور تانا دیا کہ جب آپ کے بیٹوں کا وصال ہوا تو کہا کہ اب دیکھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب بیٹوں کا وصال ہو گیا ہے تو آپ کا نسب آگے کیسے چلے گا؟ تو جب نسب آگے نہیں چلے گا تو نسل آگے کیسے چلے گی؟ اور نسب نہیں ہوگی، اولاد نہیں ہوگی، تو پھر یہ جو دین آپ لے کر آئے ہیں، اس دین کا آگے محافظ کون ہوگا؟ اس دین کو آگے لے کر کون چلے گا؟ پھر یہ دین بھی یہیں رہ جائے گا، اور معاذ اللہ اس کا بھی آگے نہ کوئی پوچھنے والا ہوگا، نہ اس کو کوئی ماننے والا ہوگا۔ جب یہ تانا دیا اس طرح کا، تو اللہ رب العزت نے اس اعتراض کا جواب دیا۔ سبحان اللہ۔ اس تانے کا اعتراض کا جواب اللہ رب العزت نے دیا، اور اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ سبحان اے اللہ۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دشمن آپ کو تانا دے رہا ہے کہ آپ کے بیٹے نہیں، تو اب نسب آگے کیسے چلے گا؟
اب نسل مبارک آگے کیسے چلے گی؟ اور پھر جو آپ دین لائے اس کی حفاظت کے لیے کون جانیں قربان کرے گا؟ کون اپنے گلے پیش کرے گا؟ کون اپنے سینے پیش کرے گا؟ اس دین کی حفاظت کے لیے کون چٹان بن کے کھڑا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا حبیب اس کا جواب میں دے رہا ہوں، ہم نے آپ کو ایک کوثر عطا کی ہے، ان سارے سوالوں کا جواب اس کوثر کے اندر ہے، اس اعتراض کا جواب بھی اس کوثر کے اندر ہے۔ وہ جو ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، آپ کے نسب کا سرچشمہ بھی کوثر ہے، آپ کی نسل مبارک کا سرچشمہ بھی کوثر ہے، آپ کی کثرت اولاد کا سرچشمہ بھی کوثر ہے۔ یہ جو دین آپ کو عطا کیا ہے، اس دین کی حفاظت کا سرچشمہ بھی کوثر ہے، اس دین کی محافظت وہ بھی اسی کوثر کے اندر ہے۔ میں نے اسی کوثر کے ذریعے سے آپ کے نسب کو بھی دوام عطا کیا ہے اور دین کی حفاظت کا بھی سامان کیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، شہادت امام حسین، مفتی ارشاد حسین سیدی صاحب۔ تو آقا علیہ السلام کی ذات پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے وہ قانون بدل دیا جو اوروں کے نسب کے لیے تھا، اور نسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ضابطہ بدلتے ہوئے فرما دیا کہ ہر ایک کا نسب آگے بیٹے سے چلتا ہے، پر جب مصطفیٰ بے مثل ہے تو ان کے نسب کے لیے قانون بھی بے مثل ہیں۔ جب مصطفیٰ اوروں جیسے نہیں تو ان کے نسب کو بھی اوروں جیسے قاعدے کلیے پر مت پرکھو۔ مصطفیٰ بھی بے مثال ہیں، مصطفیٰ کے نسب اور قاعدے بھی بے مثال ہیں۔ تو فرمایا بیٹی سے چلے گا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ اب اس کی تشریح میں آتا ہوں تو یہاں تک ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آقا علیہ السلام کے نسب میں اللہ نے یہ قانون بدل دیا کہ آپ کا نسب مبارک بیٹی سے آگے چلایا، اور دوسری بات جو آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمائی، اور یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک کوئی نسب ایسا نہیں ہوگا کہ جو نسب شروع سے لے کر آخر تک کنٹینیو رہے، بے شک، جس کو مداومت ہو، جس کو دوام ہو، جس کو ہمیشگی ہو، کہ جو ہمیشہ رہے اور ڈسکنیکٹ نہ ہو۔ کوئی نسب ایسا نہیں ہے، ہر نسب منقطع ہو جائے گا، یعنی کہیں نسل چلتے چلتے آگے بیٹا ہی نہیں ہوا تو نسب چل رہا تھا ختم ہو گیا، کہیں چلتے چلتے اولاد ہی نہیں ہوئی تو نسب ختم ہو گیا، کئیوں نے شادیاں نہیں کی نسب ختم ہو گیا۔ تو کئی اسباب ہو سکتے ہیں ظاہری اعتبار سے کہ یا شادی نہ کی ہو، شادی کی اولاد نہیں ہوئی، اولاد ہوئی بیٹے نہیں ہوئے، تو کئی جہتیں ہو سکتی ہیں، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ کسی کے بھی نسب کو آپ دیکھیں گے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جاتا ہو، وہ کہیں درمیان میں شروع ہوا، کہیں درمیان میں ہی ختم ہو گیا، کہیں درمیان میں ہی پیدا ہوا، کہیں درمیان میں ہی وہ ناپید ہو گیا اور ہوا میں اڑ گیا۔ کوئی نسب کائنات کا ایسا نہیں ہے جو ابتدا سے انتہا تک رہے، جو آغاز سے انجام تک رہے۔ تو انسانیت کی ابتدا سے لے کر انسانیت کی انتہا تک اگر کسی نسب کو اللہ نے دوام عطا کیا ہے تو وہ نسب مصطفیٰ ہے، جس میں کوئی انقطاع نہیں، جس میں کوئی ڈسکنیکشن نہیں ہے۔ وہ جب سے انسانیت ہے، انسانیت کا سرچشمہ ہی نسب مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو فرمایا کہ ہر ایک کا نسب کبھی شروع ہوگا زمانے میں، وہ پہلے نہیں تھا، پھر شروع ہوگا، پھر جب شروع ہوگا کوئی 1 صدی چلے گا، 2 صدیاں، 4 صدیاں، پھر ختم ہو جائے گا۔ اور ہر نسب کا یہ عالم ہے کہ وہ شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے، برادریاں شروع ہوتی ہیں ختم ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں، آج لوگ اگر اپنی برادریوں کے اعتبار سے دیکھیں تو اپنی برادری کا شجرہ نسب نکالیں، اپنے قبیلے کا شجرہ نسب نکالیں تو آپ کا قبیلہ کہاں تک جاتا ہے۔ اگر کوئی پاکستان میں رہتا ہے تو شاید ایک شہر میں ہو اور ایک شہر سے باہر نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہو، نہ قبیلہ ہو۔ چلو کوئی اس سے بڑی برادری اور قبیلہ ہوگا تو ایک شہر سے وہ پورے صوبے میں ہوگا، مگر صوبے سے باہر نہیں ہوگا۔ کوئی پنجاب میں ہے تو سندھ میں نام و نشان نہیں ہوگا، سندھ میں ہے تو بلوچستان میں نام و نشان نہیں ہوگا، اور اگر کوئی بالفرض پورے پاکستان میں ہو تو وہ پھر برے صغیر میں نہیں ہوگا۔
کوئی کہاں تک جائے گا؟ اب آپ دیکھتے چلے جائیے، ہر ایک کا نسب جو عرب میں تھا وہ عرب میں ہے، جو ایشیا میں تھا وہ ایشیا میں ہے، جو افریقہ میں تھا وہ افریقہ میں ہے، وہ اپنے بر اعظم کی حدوں سے باہر نہیں پھیلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی نسب کو اتنی عظمت اور فضیلت عطا نہیں کی ہے کہ وہ اتنا پھیل جائے اور اس کو اتنا دوام حاصل ہو۔ ہر ایک کا نسب وہ محدود ہے، وہ قلیل ہے، وہ پیدا ہوتا ہے پھر ختم ہوتا ہے، وہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے اور منقطع ہوتا ہے، لیکن قربان جائیں نسب مصطفیٰ پر، اہل بیت اطہار مصطفیٰ پر، اولاد اور اطرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو میری آقا کے نور مبارک کو ان کی پیشانی کے اندر چلایا اور وہ نور مصطفیٰ سفر کرتا رہا حتیٰ کہ حضرت عبداللہ تک پہنچا، پھر آقا علیہ السلام کا نسب مبارک جب آگے بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آگے چلتا ہے۔ آج آپ چلے جائیں، شرق سے غرب چلے جائیں، دنیا کے کسی بر اعظم میں چلے جائیں، دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، اور کسی زمانے، کسی ملک اور کسی علاقے کا آپ جائزہ لے لیں، ارے کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں کوئی سید نہ بستا ہو، کوئی اور ملے نہ ملے، نسب مصطفیٰ کا نشان ہر جگہ ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات! کہ آقا علیہ السلام کے نسب کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اسے پوری کائنات انسانی کے اندر پھیلا دیا ہے، تمام زمانوں پر پھیلا دیا ہے اور تمام خطوں تک پھیلا دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے آقا علیہ السلام کا نسب مبارک بے مثال ہے کہ وہ روح زمین کے ہر خطے میں پھیلا ہوا ہے اور ہر زمانے میں پھیلا ہوا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا، اور پھر دیکھیے کتنی شان کی بات ہے، یعنی ایک موڑ ایسا بھی آیا کہ آقا علیہ السلام کا نسب مبارک امام حسن اور امام حسین ان دو ہستیوں سے آگے چلا ہے اور چل رہا ہے، تو میدان کربلا پہ پہنچ کر ایک وہ موڑ بھی آ گیا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بیٹا موجود نہیں رہتا، کوئی بیٹا موجود نہیں رہتا، صرف ایک بیٹا بچ جاتا ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ ارے ہے کوئی کائنات کا نسب ایسا کہ ایک موڑ ایسا آئے کہ محض ایک فرد رہ جائے، پھر وہ محض ایک فرد ایسے سرچشمے میں بدل جائے کہ زمانے بیتتے چلے جائیں مگر جس سمت نظر اٹھائیں آل حسین نظر آئے اور آل مصطفیٰ نظر آئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو یزید جنہیں مٹانا چاہتا تھا اللہ نے انہیں یوں دوام عطا فرما دیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے نسب مبارک کی یہ دوسری خاصیت ہو گئی۔ اب میں پلٹ کر اس آیت سورہ مبارکہ اور آیات مبارکہ کی طرف آتا ہوں جو میں نے اپنے خطبے میں تلاوت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کثرت اولاد کا سرچشمہ آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور اس کے لیے لفظ کوثر استعمال ہوا ہے۔ تو وہ جو اعتراض تھا اس کو ذہن میں رکھیے کہ آپ کے بیٹے فوت ہو گئے تو نسل مبارک آگے کیسے چلے گی، اولاد کیسے ہوگی، اور وہ نہیں ہوں گے تو دین کی حفاظت کون کرے گا۔ یہ اس اعتراض کا لب لباب تھا جس کو اللہ رب العزت نے ایڈریس کیا ہے سورہ مبارکہ کے اندر۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کی رضا کی خاطر نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کرتے رہیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن نہ بے نام و نشان رہے گا، آپ کے دشمن کا نام نہیں رہے گا، نشان نہیں رہے گا۔ تو آپ کو ہم نے کوثر عطا فرمائی ہے، اور کوثر کیا ہے، یہاں کچھ مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے، وہ بھی بجا ہے، مراد ہے اور ہو سکتا ہے۔ اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العالی نے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر بیان کی ہے، اور کتاب پرنٹڈ ہے، اور نیچے جو لینا چاہے تو لائبریری میں راجہ محمد افضل صاحب سے رابطہ کر کے لے سکتا ہے، کتاب موجود ہے۔ اس کے اندر انہوں نے اس کوثر کے اندر 70 سے زیادہ تفاسیر بیان کی ہے کہ کوثر کیا ہے، کوثر کسے کہتے ہیں۔ تو کوثر حوض کوثر بھی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، مگر خیر کثیر بھی ہے، ہر شے کی کثرت بھی ہے۔ اور میں نے اس میں ایک بار آپ کو عرض کیا تھا کہ خیر کثیر اور کثرتوں کی انتہا
اور کثرتوں کی انتہا بھی اس میں مراد ہے، اور کثرتوں کی انتہا ہے مقام وحدت، یہ بھی مراد ہے۔ اے حبیب ہم نے اپنا آپ ہی آپ کو دے دیا، یہ بھی مراد ہے۔ مگر اگر اسے ہم پس منظر کے اعتبار سے دیکھیں، شان نزول کے اعتبار سے دیکھیں، تو اعتراض کیا تھا؟ بیٹے کی وفات پر اعتراض تھا کہ آپ کا نسب آگے کیسے چلے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب وہ جو آپ کو ابتر ہونے کا تانا دے رہے ہیں، بے نام و نشان ہونے کا تانا دے رہے ہیں، جو معاذ اللہ آپ کی جڑ کٹ جانے کا تانا دے رہے ہیں، تو ان کی جڑ کٹ جائے گی، کیونکہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اور کوثر سے مراد ہے کثرت اولاد، اور وہ کثرت اولاد کا سارا سرچشمہ کہاں سے پھوٹا؟ وہ جس بطن مبارک سے پھوٹتا ہے وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ کیا قال اسلام حسنین کریمین کو بارہا فرماتے تھے، اور اس موضوع پر کثرت سے احادیث موجود ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کبھی تو یوں فرمایا ہما ابنایا، کہ یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، محض نواسے نہیں میرے بیٹے ہیں، اور کہیں فرمایا کہ فاطمہ کی اولاد کا عصبہ میں ہوں، ان کی نسبت میری طرف ہے، اور آقا علیہ السلام نے ان کے نسب کو اپنی طرف منسوب فرمایا، اور آقا علیہ السلام کے نسب مبارک میں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کردار ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں خاتون جنت کی عورتوں کا سردار بنایا ہے، اور انہی حسن اور حسین کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر ارشاد فرمائی۔ اب یہاں اگلا لفظ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ فرمایا دو چیزیں ہیں جو اس کوثر کے بعد جس کا تقاضا بنتا ہے، یہ فا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فا۔ تو اس فا کو مفسرین نے کہا کہ یہ جزائیہ ہے، کہ یہ جو پچھلی بات گزر چکی ہے اب اس کے شکرانے کے طور پر یہ اگلا کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بس اب نماز پڑھتے رہنا ہے اور قربانی دیتے رہنا ہے۔ اب نماز بھی نہ چھوٹے، قربانی بھی نہ چھوٹے، نماز اور قربانی کو جمع کر کے رکھنا ہے، نماز اور قربانی کو جمع کر کے رکھنا ہے، اور نماز اور قربانی کے ساتھ تمسک رہنا ہے، اور اسی کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ تو میدان کربلا میں ذرا پلٹ کر دیکھیے کہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، وہاں قربانی بھی اپنے انتہا پر تھی اور نماز بھی اپنے کمال پر تھی۔ سبحان اللہ۔ اس نماز کو بھی وہ کمال اور معراج عطا کیا، اور اس قربانی کو بھی وہ معراج اور کمال عطا کیا۔ تو وہ نماز اور وہ قربانی پھر وہاں جمع تھی، اور وہ نماز اور قربانی جب وہاں پہنچ کر پھر اپنے نقطہ کمال کو پہنچی، تو اللہ نے فرمایا حبیب اب ایسا کیسا نہ ہو کہ آپ اور آپ کے اہل بیت نے قربانی کو بھی اپنی معراج پہ پہنچا دیا ہے اور نماز کو بھی اپنی معراج پہ پہنچا دیا ہے۔ اب اس کی جزا یہ ہے کہ ان شانئک ھو الابتر، اب ان کے سامنے جو بھی دشمن کھڑا ہے اس کی جڑ کٹ جائے گی، یہ بے نام و نشان ہو جائے گا، قیامت تک اس پر لان اور تان کیا جاتا رہے گا، یہ لعنت کا مستحق ہو جائے گا، اور اس کا نام و نشان نہیں رہے گا، نہ اس کا تخت رہے گا، نہ اقتدار رہے گا، نہ اس کا نام رہے گا، نہ اس کا ایمان رہا، یہ کچھ بھی نہ رہا، یہ اس کی جڑ کٹ گئی، یہ بے نام و نشان ہو گیا، کیونکہ یہ جس کا دشمن بن کے کھڑا تھا وہ کوثر کا سرچشمہ تھا، اور اس کو بشارت یہ تھی رب تعالیٰ کی طرف سے کہ جب نماز اور قربانی اپنے کمال کو پہنچے گی تو پھر دشمن جو بھی ہوگا، جس کا بھی بیٹا ہوگا، وہ بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو یہاں پہنچ کر ایک اور جہت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسے عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اہم چیز ہے، اسے سمجھنا چاہیے، اور اس کا اہل بیت اطہار کی فضیلت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اور وہ تعلق یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ سرچشمہ کوثر عطا فرمایا کہ دشمن بے نام و نشان رہے، تو دشمن سے مراد ذاتیات کا دشمن نہیں ہے۔ دشمن سے مراد کون ہے؟ دشمن سے یہ مراد نہیں ہے کہ جیسے کہ آپ ہمارے دنیا میں انسانوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں، کسی کی ذاتی دشمنی، کسی نے کسی کا قرضہ دینا ہے، کسی نے کسی کو گالی دی ہے، کسی نے کسی کے ساتھ
کچھ اور کیا ہے، یہ دشمنیاں ہیں، یہ دنیا کی دشمنیاں ہیں۔ ان دشمنیوں کا یہاں قرآن کی اس آیت سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن نے جس بات کو کہا کہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، دشمن بے نام و نشان ہوگا، تو دشمن سے مراد کون ہے؟ ارے دشمن سے مراد ہے باطل، چونکہ کوثر سے مراد ہے حق۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے حق، اور مصطفیٰ کے دشمن سے مراد ہے باطل۔ اس سے مراد کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کوئی جانی دشمنی نہیں ہے، کوئی خاندانی دشمنی نہیں ہے، کوئی رشتہ داروں کی دشمنی نہیں ہے، کوئی تجارت اور مال کی دشمنی نہیں ہے۔ یہاں ہے دشمنی وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا ہے عداوت کا بھی محبت کا بھی، اور وہ عداوت اور محبت کا معیار کیا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے، وہ حق ہے، وہ توحید ہے، وہ اللہ نے جو وحی نازل فرمائی، جو حق کا پیغام جس کے لیے سارے انبیاء کو بھیجا، جس کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، وہ حق ہے۔ اور اس کے مد مقابل جب بھی کوئی ٹھہرا، وہ کل بھی باطل تھا، وہ آج بھی باطل ہے، وہ قیامت تک باطل ہوگا۔ وہ باطل ہے دشمن، باطل نہ حق۔ اب حق اور باطل کے بارے میں بھی ایک بڑی عجیب بات ہے، وہ یہ کہ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو بھیجا، مگر باطل جو ہوتا تھا سامنے، وہ باطل ہوتا تھا کھلے کفر کے روپ میں۔ بت پرستی کر رہے ہوتے تھے، کفر کے اوپر قائم ہوتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے، قیامت کے دن کو نہیں مانتے، مرنے کو نہیں مانتے، ملائکہ کو نہیں مانتے، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو نہیں مانتے۔ تو جو نہ ماننے والے ہوتے تھے وہ کافر، تو وہ اوپنلی کافر ہوتے تھے، وہ کھلے بندوں مشرک ہوتے تھے، یعنی ان کے باطل ہونے میں اس کی کوئی شناخت مشکل نہیں تھی۔ ہر دیکھنے والا جو صاحب ایمان ہے وہ جان سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے یہ باطل ہے، یہ باطل ہے۔ کوئی عام کلمہ پڑھنے والا بھی جان سکتا ہے کہ یہ باطل ہے۔ اب دیکھیے نا، ایک چیز تو جو باطل ہوگی اگر وہ چھپا ہوا ہوگا تو اسے پہچاننے کے لیے اور اس کی شناخت کے لیے کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی مجدد ہو، کوئی مجتہد ہو، کوئی وہ بتائے کہ یہ باطل ہے۔ لیکن ایک ایسا باطل بھی تو ہوتا ہے جسے ایک کامن مین سمجھتا ہے، ایک عام آدمی سمجھتا ہے۔ عام کلمہ پڑھنے والا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، وہ اسے دیکھتے ہی کہہ دیتا ہے کہ یہ باطل ہے۔ وہ باطل کون سا ہے؟ جو اوپنلی ہوتا ہے، جو کسی پردے میں نہیں ہوتا۔ وہ باطل ہوتا ہے جو کھلا کافر ہو، جو مشرک ہو، جو بت پرستی کر رہا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو قیامت کو نہیں مانتا، جو مرنے کے بعد حساب و کتاب کو نہیں مانتا، وہ ہے کھلا کافر۔ اس کھلے کافر کی پہچان عام کلمہ پڑھنے والے کے لیے مشکل نہیں ہوتی۔ تو انبیاء کرام کو جب بھی بھیجا تو وہ باطل اس روپ میں ہوتا تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے علم نبوت سے جان رہے تھے اور اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ اب چونکہ میرے بعد نبی آنے والا نہیں کوئی، اور کوئی ہدایت اور وحی نازل ہونے والی نہیں، لہٰذا اب ایک باطل تو وہ رہے گا کہ جو کھلا کافر ہے اور کھلا باطل ہے، جسے میری امت کا ہر فرد پہچاننے کی طاقت رکھتا ہوگا، جسے پہچان، جس کی شناخت اور جس کی آئیڈینٹیفیکیشن میرا ہر امتی کر سکے گا کہ یہ باطل ہے۔ لیکن ایک اور ایسا باطل پیدا ہوگا میری امت کے اندر جو اس کے اوپر لباس مسلمانوں کا ہوگا، وہ کلمہ پڑھنے والا ہوگا، اور وہ نماز بھی پڑھے گا، وہ روزہ بھی رکھے گا، وہ حج اور زکوٰۃ بھی کرتا ہوگا، اور اس کی داڑھی اور عمامے بھی ہوں گے، مگر وہ باطل ہوگا۔ اب اس باطل کی شناخت اور پہچان یہ ہر ایک کے بس میں نہیں تھی۔ اب کوئی ہو جو اس کو آئیڈینٹیفائی کرے، جب بھی ایسا باطل پیدا ہو وہ اس کی شناخت کر سکے، اور اس کی شناخت کر کے اس کے ساتھ لڑ سکے، اور لڑنے کے لیے قربانی دے سکے، اور ہر طرح کے حالات کے سامنے چٹان بن کے کھڑا ہو جائے اور اس باطل کو دفن کر کے دم لے۔ ایسا بھی کوئی ہونا چاہیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے میں تمہیں اپنی اہل بیت دے کے جا رہا ہوں۔ میری اہل بیت ہے، کیونکہ میں دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن، اور یہ دونوں بڑی بھاری چیزیں ہیں، بڑی عظمت والی چیزیں ہیں، بڑی وزن والی چیزیں ہیں۔ ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے، یہ دونوں میں دے کے جا رہا ہوں، یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہو سکتے۔ اور دیکھو، تم دیکھتے رہنا، ایک وقت تک
تم قرآن پڑھ کر کسی باطل کو پہچان سکوگے، اور ایک وقت آئے گا جب خود باطل قرآن پڑھ رہا ہوگا، پھر اسے کیسے پہچانو گے؟ پھر اسے میری آل سے پہچان لینا کہ جہاں میری آل کھڑی ہوگی وہاں حق ہوگا، جو میری آل کی دشمنی میں کھڑا ہوگا وہ باطل ہوگا۔ پھر اس سجے ہوئے میدان کو دیکھ لینا، ذرا اس کربلا کی طرف ایک نظر کر لینا، جہاں نمازیں دونوں طرف ہو رہی ہوں گی، جہاں اللہ اکبر کی صدائیں دونوں طرف آ رہی ہوں گی، جہاں داڑھی اور امامے کی تصویریں دونوں طرف ہوں گی، جہاں نماز کا وقت ہوگا تو اقامت کی صدا دونوں طرف سے آئے گی، جہاں ندا اذان کی دونوں طرف سے آ رہی ہوگی، اس موقع پر پہنچ کر اگر کہو گے کہ قرآن پڑھ کے ہم پہچان سکیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اللہ کا دشمن کون ہے اور اللہ کا دوست کون ہے، تو قرآن پڑھو گے تو وہ بھی قرآن پڑھیں گے، تم دلیل دو گے تو وہ بھی دلیل دیں گے۔ جب ایسا موڑ آ جائے، ایسے موڑ کے اوپر جب میرے دشمن کو پہچاننا چاہو، جب اس باطل کو پہچاننا چاہو، پھر میں تمہیں ایک اور چیز دے کے جا رہا ہوں، وہ میری عطرت ہے، وہ میری اہل بیت ہے، وہ میری اولاد ہے۔ پھر تم نے یہ دیکھنا ہے کہ حسین کہاں کھڑا ہے، پھر جہاں حسین ہوگا مجھے حسین میں تلاش کرنا، اور حق کو حسین میں تلاش کرنا۔ حسین سے نہ پوچھنا کہ تم حق پر ہو یا نہیں ہو، جدھر حسین ہو وہیں حق کو تلاش کرنا ہے۔ آج ایسا باطل بھی پیدا ہو گیا ہے جو پڑھتا ہے قرآن، یزیدی ٹولہ۔ میری آقا نے جن کی نشانیاں بتائیں کہ وہ قرآن پڑھیں گے اور تم سے زیادہ، وہ نمازیں پڑھیں گے اور تم سے زیادہ، وہ روزے رکھیں گے اور تم سے زیادہ۔ تم اپنی مسلمانی کو جب ایک پلڑے میں رکھ کے تولو گے، تمہیں اپنی مسلمانی کم نظر آئے گی اور ان کی مسلمانی زیادہ نظر آئے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری نشانیاں دے کر فرمایا، مگر فرمایا کہ دیکھنا پیمانہ حق کا دے کے جا رہا ہوں، میری اہل بیت، کیونکہ الحسین منی وانا منہ، میدان کربلا سے پہلے یا اہل بیت کی عداوت اور دشمنی سے پہلے کسی کے حق ہونے کا پیمانہ صرف اتنا کافی ہے کہ محمدی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اگر میری آل کے خلاف ہو جائے، پھر یہ دیکھنا کہ محمدی ہونے کے بعد حسینی ہے تو حق ہے، اور اگر یزیدی ہے تو پھر باطل ہوگا۔ کہ آقا علیہ السلام نے یہ پیمانہ عطا کیا اور اپنی اہل بیت عطا کی، اور فرمایا کہ میرا جو دشمن ہے، جو باطل ہے، اس دشمن کو مٹا دینے کے لیے، اس کو جڑ سے کاٹ دینے کے لیے کوثر ہے، اور کوثر کثرت اولاد ہے، اور وہ سرچشمہ ہے، اور وہ اہل بیت اطہار ہے، اور آقا علیہ السلام کی اولاد اور آپ کی عطرت اور آپ کی اہل بیت اطہار، یہ پیمانہ ہے حق کا۔ اس لیے جب کبھی باطل قرآن کے روپ میں آ جائے، اس کی شناخت اہل بیت اطہار کے سوا نہیں ہو سکتی، بے شک۔ پھر اسی پیمانے پر اس کی شناخت ہوگی، اور یہی پیمانہ کربلا کے اندر تھا۔ اب لوگ بدقسمتی ہماری کہیں کہ ہم جس دور میں جیتے ہیں، کہ یہ بھی سننے کو ہمیں ملنا تھا کہ بظاہر بڑے بڑے داڑھی رکھ کے وہ بنے پھرتے ہوں گے، اور اندر یزیدیت ہوگی اور خارجیت ہوگی اور بغض مصطفیٰ اور بغض اہل بیت ہوگا، اور وہ پوچھتے ہیں کہ حق پر کون تھا، بھی حق پر حسین تھا یا حق پر یزید تھا؟ بھی یہ بحث بھی اس دور کی بدقسمتیوں میں سے ایک ہے کہ یہ بھی ہونی تھی کہ حق پر کون تھا۔ بھئی دیکھیے، ہمارا تو ایمان ہے، جو یہ چھان بین کرتا ہے نا کہ حق پر کون تھا، سمجھ لو وہ باطل ہے۔ جو یہ تحقیق کر رہا ہو کہ حق پر کون تھا، وہ باطل ہے، کیونکہ حسین کی دلیل اور حجت صرف اتنا نہیں کہ وہ حق پر ہے، حق پر ہونا اور ہے، خود حق ہونا اور ہے۔ حسین خود حق ہے، اور حسین جہاں ہوگا وہیں حق ہوگا، بے شک۔ اور یہی شان مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ آقا علیہ السلام نے انہیں حق فرمایا، اور جیسے فرمایا کہ جیسے صحابہ کرام کہتے کنا نعرف المؤمنین ببغضهم نعرف المؤمنین بحبهم علیشا وکنا نعرف المنافقین ببغضهم علیشا، اور کما قال حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جب خوارج بڑھ گئے، ہر طرف نماز پڑھتے، کثرت سے قیام کرتے، اور اللہ کی عبادت اور بندگی میں محق نظر آتے، لیکن ہم پہچاننا چاہتے کھرا ہے یا کھوٹا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے؟ پھر جب بھی کوئی شخص ہمارے سامنے آتا اور ہم پہچاننا چاہتے کہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے،
ہے کون، حق ہے یا باطل ہے؟ ایک باطل تو وہ ہے جو بت پرستی میں ہے، جو کفر میں ہے، وہ کھلا باطل ہے، مگر یہ باطل جو اسلام کے روپ میں آ گیا ہے، یہ باطل جو نمازی، حاجی اور غازی بن کر آ گیا ہے، اس باطل کو کیسے پہچانے؟ تو جب پہچان کرنا چاہتے کہ کون ہے اور کیا ہے تو کہتے ہیں اس کو سامنے آتا، ہم اس کے سامنے ذکر علی چھیڑ دیتے اور ذکر علی چھیڑ کر پھر نگاہیں اس کے ماتھے پر رکھ لیتے کہ ماتھے پر بل آیا ہے یا خوشی سے مچل گیا ہے۔ اگر چہرے پر تنگی کے آثار آئے اور ماتھے پر بل آ گیا اور اس کے سینے میں تنگی محسوس ہونے لگی، ہم نہیں پوچھتے تھے حج ہر سال کرتے ہو یا کبھی کبھار جاتے ہو، عمرے پہ کتنا جاتے ہو اور ختم قرآن کتنا کرتے ہو، نمازوں کی پابندی کتنا کرتے ہو اور رات کا قیام اور سجود کتنا کرتے ہو۔ ارے جو ذکر علی سن کر جس کا دل تنگ ہو جائے وہ باطل ہے، اور ذکر علی سن کر جو کھل اٹھے وہی اہل ایمان ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اس لیے دوستان مکرم، جو باطل پہلے کھلے کفر کے روپ میں آیا کرتا تھا، اس کی شناخت انبیاء کرام نے ہر کلمہ پڑھنے والے کو عطا کر دی تھی، لیکن جو باطل نماز، روزے، عبادت اور دین کے لباس میں آنے والا تھا، اس کی شناخت اور پہچان کے لیے میرے آقا کو اللہ نے آل عطا کی، اولاد عطا کی، اہل بیت عطا کی، ایسی عطرت عطا کی کہ وہ قیامت تک حق کے علمبردار بن کے کھڑے رہیں گے، حتیٰ کہ آخری باطل کی سرکوبی کے لیے امام مہدی علیہ السلام تشریف لائے، وہ بھی آل رسول میں سے ہوں گے، کیونکہ باطل جب بھی کسی ایسے روپ کے اندر آ جائے، باطل جب طاقتور ہو جائے، جب باطل کے پاس اقتدار ہو، جب باطل کے پاس کرسی ہو، جب باطل کے پاس یہ سارے وسائل موجود ہوں، اس باطل سے اس دور میں بڑے بڑے مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس کو کیسے اس کے خلاف رہیں، یہ تو نماز بھی پڑھتا ہے، اس کو ووٹ کیوں نہ دیں، یہ تو ہر سال عمرے پہ بھی جاتا ہے، واہ کیا بات، اس کی مخالفت کیسے کریں، یہ تو مسجدوں کو بناتا ہے اور چندے دیتا ہے، یہ تو کئی علماء کے کنونشن بھی کرتا ہے اور ان کے خدمت گزاری بھی کرتا ہے۔ تو پھر جب باطل اس روپ میں آ جائے تو بڑے بڑے اسے نہیں پہچان پاتے، اس کے سامنے کوئی اگر ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے، یا وہ حسینی ہوتا ہے یا حسینی غلام ہوتا ہے، یا نسب مصطفیٰ میں سے ہوگا، یا مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، یا امام عالی مقام اور اہل بیت اطہار کی محبت کے راستے پر چلنے والا ہوگا۔ اس لیے دوستو، یزیدیت کو پہچاننا آسان نہیں ہے، ہر دور کا یزید ہوتا ہے، ہر زمانے کا یزید ہوتا ہے، مگر ہر زمانے میں کوئی حسین تو نہیں ہو سکتا، اور حسینی غلام ضرور ہوتا ہے، حسین کا پیروکار ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی یزیدیت کی پہچان، آئیڈینٹیفیکیشن، یہ اہل بیت اطہار اس کا پیمانہ ہے۔ میں آپ کو اس پر ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ خوارج میں ایک شخص تھا جو خوارج کی بنیاد تھا، بعض شارحین نے لکھا، محدثین نے، کہ وہی ذوالخویسرہ تمیمی، بعضوں نے اور نام بھی بتائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نشانیاں بتائیں، اس کے ہاتھ کی ایک خاص نشانی بتائی، ایسے ہوگا جیسے گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، کچھ اور بھی نشانیاں بتائیں۔ اب ایسا جو شخص تھا، ایک شخص ایسا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں تھا، اور وہ کثرت سے عبادت کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، بہت قیام اور بہت سجدہ، بہت رکوع۔ ایک بار آقا علیہ السلام کی مسجد میں مجلس میں وہ آیا، اور آتے ہی حضور تشریف فرما ہے، صحابہ تشریف فرما ہے، ان کو اس نے سلام تک نہیں کیا، اور مسجد میں آ کے کھڑا ہو گیا اور نماز شروع کر دی، نفل شروع کر دی۔ اب دیکھیے، نفل پڑھ رہا ہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہے، قیام کر رہا ہے، مگر جس نے مصطفیٰ کی خدمت میں سلام عرض کرنا بھی گوارا نہیں کیا، تیری نماز تو رب منہ پہ مارے گا۔ یہ نماز کی کیا حیثیت و اہمیت ہے؟ کیا یہ نماز ہے یا یہ باطل ہے؟ یہ فتنہ ہے۔ ایسے اس کی عبادت گزاری مشہور ہو گئی، کبھی کسی وادی میں کھڑا ہے، کبھی کسی وادی میں کھڑا ہے، بس ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ والا ہے، تاکہ جو کامن پبلک ہے، عام لوگ ہیں، وہ اٹریکٹ ہوں، وہ دیکھیں کہ دیکھو کیسی نماز پڑھ رہا ہے، کیسی گریہ وزاری والا اور خشوع اور خضوع والا، اور اتنی عبادت اور لمبے قیام اور ہر وقت نماز مشہور ہو گئی پوری وادی میں اس کی نماز۔ ایک دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کیا کہ وہ اس کو میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں، وہ کھڑا ہے وادی میں اور ایسے نماز پڑھ رہا ہے۔
تو آقا علیہ السلام نے دیکھا اور محسوس کیا کہ اگر میں نے اب دو ٹوک فیصلہ نہ فرمایا زبان مبارک سے ظاہری طور پر، تو وہ تو لوگوں کو دغا دے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، تو پھر لوگ اسے نیک سمجھتے رہیں گے اور وہ نیک ہے نہیں۔ اب نگاہ مصطفیٰ تو دیکھ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اسے جا کے قتل کرے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، عرض کی آقا میں جاتا ہوں۔ فرمایا جاؤ۔ تو ان کو بھیجا، وہ چل پڑے، وہ گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے دیکھا وہ سجدے کے اندر ہے، وہ کھڑے رہے، وہ سجدے سے نہیں اٹھا، اتنا طویل سجدہ تھا۔ حضرت ابوبکر تھر تھر کانپ گئے، واپس پلٹ آئے کہ اگر آقا نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ قتل کرو تو یہ بھی تو آقا نے فرما رکھا ہے کہ کسی نمازی پر تلوار نہیں اٹھانی، کسی کلمہ پڑھنے والے پر تلوار نہیں اٹھانی، تو کیا پتہ میری آزمائش و امتحان ہو، اب ایسے کو قتل کروں؟ تو واپس پلٹ آئے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا ابوبکر کیا ہوا؟ عرض کی آقا وہ ایسی نماز میں تھا کہ میں نے آپ کو سن رکھا ہے کہ نمازی پر تلوار نہیں اٹھا سکتے، میں واپس آ گیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی اور جا سکتا ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے، سبحان اللہ، حضرت عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں جاتا ہوں۔ وہ گئے، یہی ہوا، سیم سٹوری، واپس آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا، پھر فرمایا کوئی اور جا سکتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے۔ اللہ کیا بات۔ جب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے، میرے آقا نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا ہاں اے علی، اگر تو نے اسے پا لیا تو ضرور قتل کرو گے اسے۔ وہ حضرت علی گئے اور وہاں تک پہنچے تو اتنے میں وہ وہاں سے جا چکا تھا، وہ چلا گیا تھا۔ حضرت علی کو ملا نہیں، واپس آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اس کو تم نے ہی قتل کرنا ہے، اور اگر یہ آج قتل ہو جاتا تو یہ پہلا اور آخری خارجی ہوتا، اس کی پھر نسل کٹ جاتی، چونکہ باطل کی جڑ کاٹنا یہ اہل بیت اطہار مصطفیٰ کے ذمہ ہے کہ وہ باطل کی جڑ کاٹ دیتے۔ فرمایا اگر آج آپ اسے پا لیتے تو اسے قتل کر دیتے اور اس کی نسل مٹ جاتی، لیکن کاش وہ بچ گیا۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ پھر اپنی طاقت کو جمع کریں گے، کچھ اور لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ ملائیں گے، اور پھر یہ جمع ہوں گے، اور اے علی ان کے ساتھ پھر آپ نے ہی لڑنا ہے۔ میری آقا نے فرما دیا جس مقام پہ یہ اپنی طاقت کو جمع کریں گے اس مقام کا نام ہوگا حرورہ، اور اس حرورہ کے مقام پر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں جب ان خارجیوں کے خلاف تلوار اٹھائی تو جب آپ نے سارے خوارج کو تہہ تیغ کر دیا تو صحابی کہتے ہیں ہم نے وہ نشانی دیکھی، وہ مردار پڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کی وہی نشانی تھی جو نشانی مصطفیٰ نے دی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو جو باطل کلمہ کے روپ میں آتا ہے اس باطل کو ٹھکانے لگانے کے لیے اللہ نے میرے آقا کی آل اور اولاد کو یہ فریضہ سونپا ہے۔ یہی میدان کربلا میں ہوا تھا۔ اس لیے دوستو یزید کے بارے میں اور آج کے دور کے یزیدی حکمرانوں کے بارے میں جو لوگ اس گمراہی، جو اس کنفیوژن کے اندر مبتلا رہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کو بھی مانتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو اس کے خلاف بھی ایسا کریں، اس کو بھی نہ مانیں، اس کے خلاف بائیکاٹ کریں اور اس کے خلاف لڑیں، اس کی مخالفت کریں، اس کو ووٹ نہ دیں، یہ تو بڑا پکا ہے۔ بھائی نہیں، باطل کی پہچان یہ ہے، ایک ہے جو مصطفیٰ کے کلمہ کو مانتا ہے، ایک ہے جو مصطفیٰ کے نظام کو مانتا ہے، جو مصطفیٰ کا کلمہ تو پڑھے مگر مصطفیٰ کے دیے ہوئے نظام کو نہ مانے اور اسے نافذ نہ کرے، وہ یزید ہوتا ہے، وہ یزیدیت کا علم بردار ہوتا ہے۔ ارے مصطفیٰ کا کلمہ بھی پڑھے پھر مصطفیٰ کے نظام کو نافذ کرے، تخت پر بیٹھ کر جو دین مصطفیٰ کے تعلیمات کو نافذ کرتا ہے وہ اپنے دور کا حسینی غلام ہوتا ہے، اور جو اس کے خلاف کرتا ہے وہ اپنے دور کا یزید ہوتا ہے۔ بے شک۔ کاش دوستو اپنے اپنے دور کے یزید کو بھی پہچانو، صرف اسی ایک یزید پر ہی لان تان نہ کرتے رہیں، اپنے ہر دور کے یزید کو بھی پہچانیں، اس کی بھی مخالفت کریں، اس کے سامنے بھی اپنے سینے پیش کریں، اس کے ساتھ بھی اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دیں تاکہ حسینی غلاموں میں ہمارا نام آ سکے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات، جزاک اللہ۔